بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جنوبی فرانس کے انگوروں کے باغوں میں سر شام جانے کا اتفاق ہوا۔ پہلے پہل کسی انگور کے خوشے میں سے ایک آدھ جھینگر کے بولنے کی آواز بلند ہوئی، پھر وقفے کے ساتھ ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آدھ گھنٹے کے اندر اندر میل ہا میل تک پھیلے ہوئے باغات ان کے شور سے گونجنے لگے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ بات کرنی بھی مشکل ہو گئی۔ رات کے 3 بجے جب میں بانکو کے تجویز کردہ ریستوران میں کھانا کھانے کے بعد کاسا ڈے کامپو کے گھنے درختوں میں سے گزر رہا تھا تو یہاں بھی ہر سو جھینگروں کا شور تھا۔ البتہ ہسپانوی جھینگر اپنے فرانسیسی بھائی بندوں کی نسبت زیادہ مضبوط پھیپھڑوں کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ جنگل ایک زمانے میں شہر سے خاصے فاصلے پر تھا، مگر بعد میں میڈرڈ کی پھیلتی ہوئی آبادی نے اسے مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیا۔ ان دنوں یہ صرف شاہی خاندان کے افراد کے لیے مخصوص تھا اور بطور شکارگاہ استعمال کیا جاتا تھا۔ شکار اب بھی ہوتا ہے، مگر شکاری شہزادوں کے بجائے ہسپانوی نوجوان ہوتے ہیں، اور شکار جانوروں کا نہیں، متناسب جسم کی مالک ان جرمن اور سویڈش لڑکیوں کا کیا جاتا ہے جو شام ڈھلے جنگل کے مختلف حصوں میں واقع قہوہ خانوں میں بیٹھی آنکھیں جھپکتی ملتی ہیں۔ اسی قسم کا ایک قہوہ خانہ ہاسٹل کے رستے میں بھی پڑتا تھا جہاں اس وقت بانکو سمیت ہاسٹل کے تمام مکین ہڑبونگ مچا رہے تھے۔ سویڈش لڑکیاں وافر تعداد میں سرخ شراب مٹکوں کے حساب سے اور موسیقی ہاسٹل والے ہپی لڑکے کی گٹار میں سے ابلتی ہوئی۔ ایک غیر ملکی لڑکی انگلیوں میں کاسترنات پروئے میز پر کھڑی بولیرو رقص ناچنے کی کوشش میں، بانس کے ساتھ بندے رسے سے جھولتے ہوئے رنگ برنگے کمکمے۔ میں پاس سے گزرا تو بانکوں نے مجھے دبوچ لیا۔ ہائے ہائے، کیا کر رہے ہو؟ میڈرڈ میں رات کے 3 بجے بھی کوئی سوتا ہے؟ میرے لیے ہورشاتا ڈی شوفا منگوایا گیا، ناریل ملا دودھ قسم کا مشروب، اپنی سردائی جیسا ذائقہ تھا۔ گلاس ختم کرنے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کاسا ڈے کامپو کے جھینگر نیری ٹر نہیں کر رہے، باقاعدہ چائے کوسکی کی سمفنی بجا رہے ہیں۔ گٹار کی لے ہے کہ دل میں اترتی ہی چلی جا رہی ہے۔ جنگل میں سرسراتی ہوا کچھ زیادہ ہی خوشگوار ہے، اور میز پر ناچنے والی لڑکی جو پہلی نظر میں بس یوں ہی سی لگی تھی اب بہت ہی خوبصورت ہو چلی ہے۔ دوسرے روز معلوم ہوا کہ بانکو نے ویٹر کے ساتھ ساز باز کر کے اور شاتا میں برانڈی کی آمیزش کر دی تھی۔ تبھی صبح 7 بجے ہاسٹل واپسی پر ابھی ہم بستروں میں ٹانگیں اور بازو پھیلا کر سونے کے لیے مناسب پوزیشن کی جستجو میں تھے کہ دروازہ کھلا اور وارڈن صاحب حسب معمول بندوق تھامے وارد ہو گئے۔ حضرات، صبح کے 7 بج چکے ہیں، امید ہے آپ رات مزے سے سوئے ہوں گے۔ اب آپ اچھے سیاحوں کی طرح تیار ہو کر میڈرڈ کی سیر کو نکل جائیے۔ صبح بخیر۔ وارڈن نے دروازے سے باہر قدم رکھا تو ایک مرتبہ پھر نعرہ ہائے تحسین بلند ہوئے۔ سگریٹوں میں سے تمباکو جھاڑ کر ان میں چرس ملائی گئی۔ کش لگے۔ تھوڑی دیر بعد قبرستان میانی صاحب، ہر سو مکمل خاموشی۔ میں نے سفید ہورشاتا کا ایک گھونٹ میز پر بکھرے گھر سے آئے ہوئے خطوط پر ایک سرسری نگاہ ڈالی جنہیں میں 3 مرتبہ پڑھ چکا تھا، اور پھر سر کھجلانے لگا۔ اب کیا کیا جائے؟ آج میڈرڈ میں قیام کا 4تھا روز تھا۔ پہلے 2 روز تو ہاسٹل کی روایات کے مطابق گزرے، یعنی دن بھر پڑے اونگنا اور پھر کاسا ڈے کامپو کے قہوہ خانے میں رات جگا۔ تیسرے روز فہرست بنا کر میڈرڈ کے تمام قابل دید مقامات کو بھگتایا، اور آج صبح کالیے وکلائے پر واقع سفری ادارے تھامس کوک سے پاکستان کی ڈاک وصول کر کے اب میں پچھلے 2 گھنٹوں سے پلازا ویلنیپ چونا کے ایک قہوہ خانے کے باہر ہورشاتا کا تیسرا گلاس سامنے رکھے سر کھجلانے میں مصروف تھا۔ یہاں میری طرح کے سینکڑوں نکمے لوگ قطار اندر قطار منہ اٹھائے فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے جنہیں زندگی میں اور بھی بہت سے کام تھے، مثلاً کسی اور قہوہ خانے میں جا کر بیٹھنا، اور پھر فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھنا جنہیں فٹ پاتھ کے ایک سرے پر لاہور کی بیڈن روڈ کی طرح درجنوں بوٹ پالش کرنے والے بیٹھے تھے۔ البتہ یہ حضرات برش اسٹینڈ پر کھٹکھٹا کر خو بوٹ پالش کے نعرے بلند کرنے کے بجائے اخبار سامنے پھیلائے پچھلی بل فائٹ کی تفصیلات پڑھنے میں مگن تھے۔ اگر کوئی صاحب ان کی بے خبری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے
اسٹینڈ پر اپنا بوٹ جما دیتے تو وہ شکایت بھری نظروں سے یوں دیکھتے جیسے کہہ رہے ہوں، بھلے آدمی بل فائٹر آلکورو بس پچھلے اتوار بارسلونا کے اکھاڑے میں مرتے مرتے بچا ہے اور تمہیں بوٹ پالش کروانے کی پڑی ہے۔ بہرحال وہ 2-4 مرتبہ بڑی بے دلی سے برش چلا کر انہیں فارغ کر دیتے اور پھر بانچھیں پھیلا کر مطالعے میں محو ہو جاتے۔ ان کے ساتھ 2 بوڑھے اسپانیہ کی مشہور نیشنل لاٹری کے کوپن گلے میں لٹکائے لاٹری کوپن کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ ہمارے ہاں کی طرح ایک عام اسپانوی کی ہزاروں خواہشیں ایسی نہیں ہوتیں جن پر اس کا دم نکلتا ہے۔ ان کی تعداد صرف 4 ہوتی ہے۔ نمبر 1 بل فائٹر بننا، نمبر 2 جرمنی میں ملازمت کرنا، نمبر 3 کسی سویڈش دوشیزہ کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لانا، نمبر 4 نیشنل لاٹری جیتنا۔ خواہش نمبر 3 ہر اسپانوی کی بآسانی پوری ہو جاتی ہے، بلکہ اتنی مرتبہ پوری ہوتی ہے کہ واقعی دم نکلنے کو آتا ہے۔ جرمنی میں چونکہ پہلے سے ہی لاتعداد ہسپانوی موجود ہیں، اس لیے وہاں ملازمت کا بندوبست بھی ہو جاتا ہے۔ البتہ بل فائٹر بننا اور کروڑوں پسیتے کی نیشنل لاٹری جیتنا ایسے ارمان ہیں جو کم ہی نکلتے ہیں۔ ان دنوں ایک چھوٹے سے قصبے کی بڑی دھوم تھی جس کے باشندے کئی برسوں سے اجتماعی طور پر نیشنل لاٹری کے کوپن خرید رہے تھے، اور بالآخر اس ماہ کروڑوں پسیتے کی نیشنل لاٹری ان کے نام نکل آئی تھی۔ وہاں کے تمام مردوں نے کام سے ریٹائر ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور اب سارا دن مقامی قہوہ خانے میں بیٹھے گپیں ہانکتے رہتے ہیں۔ میڈرڈ کے بارے میں ٹونی کے تاثرات 100% درست ثابت ہوئے۔ بے جان اور ڈل سا شہر۔ پچھلے 4 روز سے میرے جیسے ٹریگر ہپی شخص کے سامنے ایک بھی ایسی عمارت نہیں آئی تھی جسے دیکھ کر کیمرے کا بٹن دبانے کو جی چاہے۔ کسی شہر کے بے جان ہونے کے حق میں اس سے زیادہ مثبت دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے عالی جناب میر دبیز قاضی ولی محمد صاحب بھی میڈرڈ آئے۔ سفر نامہ اندلس میں لکھتے ہیں، جدید شہر کے ہوادار 7 منزل محلات، کشادہ شوارے، پرفضا باغات، نگہت افزا چمن پیرس و فرینکفرٹ یاد دلاتے ہیں۔ پٹریوں پر قہوہ خانے سجے ہوئے ہیں۔ صحبائے جلیکیا و شریش کا دور چل رہا ہے۔ برف کی بھرمار ہے۔ برقی پنکھ کے علاوہ خوشوزہ سبک پنکھیا کو نازک کلائیاں ایک خاص انداز دلربائی سے چلا رہی ہیں۔ قاضی صاحب نے قدیم شہر کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ لکھتے ہیں، بجز غرباء و مساکین کے اس کی تنگ پیچیدہ اور متعفن گلی کوچوں میں اور کوئی بھلا آدمی نہیں رہتا۔ شکستہ سڑک پر ٹاٹ بچھا ہوا ہے جس پر سامان بساط خانہ کے پاس فربہ اندام اندلسی خاتون مانگ پٹی سے آراستہ برہنہ سر ہاتھ میں پنکھا لیے ایک مونڈے پر بیٹھی گاہکوں کا منہ تک رہی ہے۔ میوہ فروش کباڑن خربوزوں کی ڈھیری پر اسی بے تکلفی سے بیٹھی ہے جس طرح پیداوار بناس پر ٹونک کی غیور پٹھانی پیشواز پہنے متمکن ہو۔ بلنشیا کی کھادی اور مالکا کی اوڑھنیاں ایک طرف فروخت ہو رہی ہیں، تلی تلا کے چاقو دوسری طرف جمع ہیں۔ ایک صافن 2 پیسے کے معاوضے میں آب زلال کا ایک جرعہ پیش کر رہی ہے۔ تمباکو فروش 1 پیسے کے تلخ گلوکوز سگریٹ فروخت کر رہا ہے۔ خچر کھانچیوں کے پاس کھڑے ہیں۔ میں نے ہورشاتا کا 4تھا گلاس منگوایا اور چوک میں ایستادہ سروینتس میموریل کے کانسی کے مجسموں کا جائزہ لینے لگا۔ روزینانتے پر سوار باریش ڈان کیخوتے ہاتھ میں نیزہ تھامے اور اس کا وفادار ساتھی سانچو پانزا خچر ہانکتا ہوا۔ معاف کیجیے گا، شاید میری پینسل آپ کی میز کے نیچے گر گئی ہے۔ میں نے سانچو پانزا کے آنی خد و خال سے نظریں ہٹا کر امریکی لہجے کی اس معاف کیجیے کی جانب دیکھا۔ درمیانی عمر کی ایک قدرے قبول صورت خاتون ساتھ والی میز پر کوہنیاں ٹیکے میری جانب نہایت معصومیت سے ٹک ٹک تکے جا رہی تھی۔ میڈرڈ کی طرح جدید، بے جان اور ڈل سا چہرہ۔ مجھ جیسے شرفاء کو پینسل گرا کر متوجہ کرنے کے طریقہ کار سے میں بخوبی واقف تھا۔ بہرحال میں نے پینسل اٹھا کر انہیں تھما دی۔ بہت بہت شکریہ، انہوں نے نہایت بھول پن سے کہا۔ یو آر ویلکم، میں نے حسب آداب تکلف برتا۔ اس کی آنکھیں مصنوعی حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ تو انگریزی بھی جانتے ہیں؟ جی بہت خوب، مجھے تو میڈرڈ سے پیار ہو گیا ہے، اور آپ کو؟ نہیں ہوا۔ آپ نے یہاں کیا کیا دیکھا ہے؟ الرتیرو پلازا ویل سول دیکھ لیا ہے، اور یہ پلازا ویل نیب چونا اب دیکھ رہا ہوں۔ کیا؟ ان پر خود سختہ طاری ہو گیا۔ یعنی آپ نے ابھی تک پراڈو نہیں دیکھا؟ یا خدا، وہ دیکھیے سامنے ہی تو نظر آ رہا ہے، وہ جس کی عمارت کے سامنے گویا کا مجسمہ نظر آ رہا ہے۔
گویا کہ نہیں گویا مشہور ہسپانوی مصور جس نے ڈچز آف ماجا کی برہنہ تصویر بنائی تھی۔ او یہ تو شرارت ہے، انہوں نے انتہائی مسرت سے اعلان کر دیا۔ یہ آخری فقرہ قطعی طور پر خطرے کا الارم تھا، چنانچہ میں نے بقیہ اور شاطہ ایک ہی سانس میں ختم کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی۔ مجھے اس وقت ٹورسٹ آفس سے کچھ معلومات حاصل کرنا ہے، اس لیے اجازت دیجیے۔ انہوں نے فوراً اپنا ٹوکری نما پرس اٹھایا اور کھڑی ہو گئیں۔ مجھے بھی اس وقت ٹورسٹ آفس میں نے کاؤنٹر پر رکھا ایک کتابچہ اٹھایا اور باہر نکل آیا۔ ان محترمہ نے بھی وہی کتابچہ اٹھایا اور میرے ساتھ ہی چپکی چلی آئیں۔ اب ہم کیا کریں؟ محترمہ نے ہم پر یوں زور دیا جیسے ہم ایک مدت سے ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا چلے آ رہے ہیں۔ میں سونا چاہتا ہوں۔ میڈرڈ کی گرم دوپہر اور محترمہ کے بے جا التفاظ سے بچاؤ کا واحد طریقہ ہاسٹل واپس جا کر آرام کرنا تھا۔ پھر شرارت! تم یقیناً اپنا وقت ضائع کرنے میں یقین نہیں رکھتے، انہوں نے ایک گہری سانس لے کر پیار سے کہا۔ لیکن اس وقت پراڈو چلتے ہیں۔ اسپانیہ کے شاہی خاندان کو شاید فن مصوری کا اتنا شوق نہ تھا جتنا اپنی ذاتی تصاویر بنوانے کا چاؤ تھا۔ چنانچہ پراڈو آرٹ گیلری کی دیواروں سے موٹے بادشاہ، بدہیئت شہزادیاں اور پستہ کش شہزادے آپ کو حقارت سے گھورتے نظر آتے ہیں۔ کارلوس پنجم، فلپ دوم اور فلپ چہارم کی تصاویر کی تو اتنی بہتات ہے کہ آنکھیں دکھنے کو آتی ہیں۔ پراڈو دنیا کی دوسری آرٹ گیلریوں سے یوں ممتاز ہے کہ اس میں آویزہ تمام شاہکار یا تو نقد رقم ادا کر کے حاصل کیے گئے ہیں اور یا پھر تیتان، ویلاسکر اور روبنز جیسے شہرۂ آفاق مصوروں کو ٹھیکے دے کر سینکڑوں کی تعداد میں بنوائے گئے ہیں۔ نپولین کی طرح نہیں کہ یورپ فتح کرنے کے بعد ہر شاہکار تصویر پر لودر کا ٹھپا لگا دیا اور پیرس روانہ کر دی۔ جہاں اس فن پرستی سے بہت سے مصوروں کا بھلا ہوا، وہاں اسپانوی بادشاہ بھی گھاٹے میں نہ رہے۔ فلپ دوم نے ویلاسکر سے ایک بڑھیا قسم کی تصویر بنا کر ولایت روانہ کی، جسے دیکھ کر ایک 38 سالہ نوخیز شہزادی اس بری طرح فریفتہ ہوئی کہ جہیز سے بھرے ہوئے جہاز میں سوار ہو کر خود شادی کرنے اسپانیہ آ پہنچی۔ تیتان، ویلاسکس اور روبنز کے علاوہ پراڈو میں مریلو، ربیئر اور گویا کی تصاویر بھی دیکھنے میں آتی ہیں۔ روبنز نے متناسب جسم کی تصاویر بنائی ہیں اور حسب عادت ننگی بنائی ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے دودھ یا سنگ مرمر نرم ہو کر جسمانی ابھاروں اور پیچ و خم میں ڈھل گیا ہے۔ گویا کی بنائی ہوئی سیاہی مائل بلیک گویا سیریز کی 14 تصویریں جنگ کی ہولناکیوں کے خلاف ایک مصور کا احتجاج ہیں۔ ہم پراڈو کے کمرہ نمبر 12 میں گئے جو صرف ویلاسکس کے لیے مخصوص ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر اس کمرے میں آویزاں تصاویر کو نیلام کیا جائے تو 12 ارب روپے سے زائد رقم حاصل ہو سکتی ہے۔ باہر نکلنے سے پیشتر گویا کی 2 ماجا نامی تصاویر بھی سامنے آئیں۔ ایک میں ڈچس آف ماجا شریف زادیوں کی طرح نیم ڈھکی چھپی صوفے پر نیم دراز، دوسری اسی حالت میں بالکل برہنہ۔ ناقدین فن آج تک یہ طے نہیں کر پائے کہ ہر 2 تصاویر میں سے کون سی کینوس پر پہلے اتری، حالانکہ ظاہر ہے برہنہ تصویر بعد ہی میں بنائی جا سکتی ہے۔ ہم پراڈو سے باہر آئے تو ملکہ باغ میں بلند ستون پر آویزاں گویا کا مجسمہ دیکھ کر محترمہ پھر جذباتی ہو گئیں۔ گویا کے یہ تم گویا کو ہمیشہ گویا کے کیوں کہتے ہو؟ ہمارے ہاں اسے گویا کے ہی کہتے ہیں، اور اب ہم راسترو کی مارکیٹ میں چلیں گے۔ انہوں نے نہایت بے تکلفی سے اپنا ہاتھ میرے کندھوں پر رکھتے ہوئے اعلان کیا، اور اب ہم یعنی صرف میں واپس ہاسٹل جا رہا ہوں۔ میں نے ان کا ہاتھ بصد احترام نیچے کرتے ہوئے کہا، مجھے صبح قرطبہ جانے کے لیے سامان پیک کرنا ہے۔ لیکن راسترو میں نوادرات ملتے ہیں۔ وہ گھبرا گئیں۔ ایک دن کے لیے میں نے ضرورت سے زیادہ نوادرات دیکھ لیے ہیں اور ان میں آپ سے ملاقات بھی شامل ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہاں کسی کباڑیے کے سٹور میں ان درجن بھر گویا کی تصاویر میں سے ایک ہاتھ لگ جائے جو 1870 میں پراڈو سے چوری ہو گئی تھیں۔ ہو سکتا ہے۔ پھر وہ کھل اٹھیں۔ پھر خدا حافظ مسز، کیا نام ہے آپ کا؟ مس جان ہاورڈ، آرٹ ٹیچر ان بoston ہائی USA۔ وہ روان سی ہو گئیں۔ خدا حافظ مس ہاورڈ، میں نے جلدی سے کہا، اور پھر چوروں کی طرح نظریں نیچے کیے تیزی سے چلتا ہوا پراڈو کے احاطے سے باہر آ گیا۔ مس ہاورڈ کے ساتھ میں میڈرڈ کو بھی خدا حافظ کہہ دینا چاہتا تھا، اور اب میرا رخ توچہ اسٹیشن کی جانب تھا جہاں قرطبہ جانے کے لیے پیش کی ٹکٹ ملتے تھے۔ ایڈورڈ ہٹن نے اپنی کتاب اسپانیہ کے شہر میں لکھا ہے، میڈرڈ کی سڑکیں ناپختہ اور گندی ہیں، یہاں کے لوگ منہ پھٹ اور بدتمیز ہیں،
آب و ہوا اسپانیہ بھر میں بدترین، ایک ایسا شہر جس سے کوئی بھی پیار نہیں کر سکتا۔ ہٹن کے آخری فقرے سے میں کلی طور پر متفق ہوں، کم از کم میرے اور میڈرڈ کے درمیان کسی قسم کا تعلق پیدا نہیں ہو سکا۔ برسلز اور فرینکفرٹ کے ہمراہ میں نے میڈرڈ کو بھی یورپ کے ناپسندیدہ شہروں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ قرطبہ دور افتادہ، ایک سفید چمکتا گھر، روشن صحن میں ایک سانولا لڑکا ہاتھ ہلاتا ہوا، پستہ قد، زیتون کے چھدرے، گرد آلود باغ، ڈلوانوں پر سبزے کی ایک تہہ کی صورت، بچھی انگوروں کی بیلیں، قدیم وضع کا ایک ریٹ جسے ایک تھل تھل کرتا بوڑھا بھینسا تھوتنی جھکائے سست روی سے کھینچ رہا تھا۔ پگڈنڈی پر چلتے ہوئے ایک سیاہ پوش پادری نے اپنا ہیٹ اتار کر سر کھجلایا اور آنکھیں میچ کر ادھر دیکھنے لگا۔ ہریالی سے پرے ایک خشک ٹیلے پر کسی مورش قلعے کے شکستہ در و دیوار دکھائی دیے، رفتار کا ساتھ نہ دے سکے اور پیچھے رہ گئے۔ ایک اجاڑ قصبے کی تنگ گلی میں سے نکلتا ہوئے گدھے پر سوار ایک افلاس زدہ بوڑھا، شاہراہ اندلس پر تربوزوں سے بھرا ایک ٹرک جو ایک عرصے سے اس الیکٹرک ایئر کنڈیشن ٹرین کے پہلو با پہلو جھولتا چلا آ رہا تھا، گھڑ دوڑ کے کسی بدقسمت گھوڑے کی مانند آہستہ آہستہ پیچھے رہ گیا۔ فلیش کی تیز روشنی ایسی سفید دھوپ اندلس پر اتری ہوئی تھی اور ایئر کنڈیشننگ کے باوجود کھڑکی کے دبی شیشے میں سے اس کی حدت سرایت کرتی ہوئی میرے جسم کو چھو رہی تھی۔ بلیتے سنیور متحرک نظاروں کا تسلسل ایک دم ٹوٹ گیا۔ چیکر میرے سامنے ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا، جیسے فوراً مجھ سے مصافحہ کر لینا چاہتا ہو۔ سی ہاں، میں نے سر ہلایا اور پاسپورٹ میں سے ٹکٹ نکال کر اسے تھما دیا۔ میں قرطبہ جا رہا ہوں۔ قرطبہ، ٹکٹ چیکر نے بے یقینی کے عالم میں میری جانب غور سے دیکھا۔ لمحہ بھر کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کہہ دے گا، قرطبہ؟ کون سا قرطبہ؟ تم شاید تاریخ سے واقف نہیں۔ موروں کا شہر قرطبہ تو مٹ بھی چکا، وہ چلے گئے اور ان کا وجود بھی ختم ہو گیا، اب وہاں کھنڈر ہیں۔ قرطبہ میڈرڈ سے میل 457 فسیتے نقد۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ٹکٹ لے کر قرطبہ کی مہر پر انگلی جماتے ہوئے وضاحت کی۔ آہا کوروبا! چیکر نے زور زور سے سارے لایا اور اپنے موٹے جسے کے اندر ہی اندر ہنسنے لگا۔ اس کی توند میں پھنسی چمڑے کی کالی پیٹی پسٹن کی طرح آگے پیچھے چھک چھک چلنے لگی۔ آہا کوروبا! میں نے راشا زدہ پتلیوں کے مانند جواباً سار ہلا کر اس کی نقل اتاری اور پھر قریب آ کر نہایت احترام سے کہا، کوروبا نہیں، قرطبہ سینیور جی، قرطبہ کعبۃ الاسلام و مجمع مجتمع اعلام الانعام ام القرا و قرارت اولا الفضل و تقی ام البلاد۔ قرطبہ پوتر مریم۔ چیکر نے فوراً اپنے سر سے اتار کر سینے پر صلیب کا نشان کھینچا، مجھے موروں سے بچانا، اور بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ قرطبہ میرے لیے اب تک صرف تاریخ کی ضخیم کتابوں میں بکھرے ان سحر انگیز ناموں میں سے ایک تھا جن کے بارے میں یقین نہیں آتا کہ ان شہروں کا وجود کبھی تھا یا اب بھی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ہرات، یارکند، سمرکند، سمرنا، بلخ، ختن، قرطبہ، غرناطہ اور اشبیلیہ ایسے نام صرف داستانوں کے لیے اختراع کیے گئے ہیں۔ ان ناموں کے شہر تاریخ کے صفوں پر ان نخلستانوں کی طرح ملتے ہیں جنہیں دیکھ کر جدید تہذیب میں جکڑے انسان کی آنکھ میں ٹھنڈک کے چشمے اترتے ہیں اور وہ لمحہ بھر کے لیے اس دنیا کی چوہوں کی دوڑ سے الگ ہو کر سکون اور آشتی سے آشنا ہو جاتا ہے۔ ایکسپینڈیسان الیکٹرونیکا یعنی برقی ایکسپریس توچا اسٹیشن میڈرڈ سے آج صبح 10 بجے روانہ ہوئی تھی اور اسے پورے 3 بجے قرطبہ پہنچ جانا تھا۔ 2 بجا چاہتے تھے اور گھڑی کی سوئیوں کا ایک اور دائرہ مکمل ہونے پر قرطبہ تاریخ کی قدیم کتابوں کے کرم خوردہ صفحات سے نکل کر میرے سامنے ایک زندہ حقیقت کی صورت میں ظاہر ہونے کو تھا۔ میرے ذہن میں خوف کے ننھے منھے سپولیے سر اٹھا رہے تھے۔ کیا تاریخ کے صفوں میں پنہاں یہ نخلستان پیاس کے اس بھانبڑ کو بجھا سکے گا جو اوائل عمری سے لے کر اب تک اس شہر اور اس کی تاریخ نے میرے اندر مچا رکھا ہے؟ 10,000 میل کی مسافت کی گرد جو میرے جسم پر جمی ہے، کیا اس کے چشموں میں دھل جائے گی یا پھر یہ نخلستان ایک سراب نکلے گا؟ چاہتیں منتشر ہو جائیں گی۔ پیاس کی شدت اور سفر کی دھول سے اٹے جسم میں اتنی سکت نہ رہے گی کہ وہ دوبارہ کسی نخلستان کی جانب رخت سفر باندھے۔ میں نے جب ٹکٹ چیکر کو ان طویل القابات کی فہرست سنائی تھی جن سے تاریخ دانوں نے قرطبہ کو نوازا ہے، تو اس نے سینے پر صلیب بنا کر کہا تھا، پوتر مریم، مجھے موروں سے بچانا۔ یہ کیسا خوف ہے جو موروں کی آخری سلطنت
غرناطہ کے زوال کے 477 برس بعد بھی ہسپانوی ذہن پر سوار ہے، یا پھر یہ خوف اس لاشعور کو دبانے کی ایک شعوری کوشش ہے جو ہر لحظہ ذہن کے نہاں خانوں میں انہیں اپنی ذات کی نفی کرنے کے عمل سے روکتا ہے۔ تم اپنے آباء و اجداد سے کیسے منہ موڑ سکتے ہو؟ تمہاری شریانوں میں عرب اور بربر خون پھمک رہا ہے۔ تمہارے بیشتر شہروں اور دریاؤں کے نام عربی میں ہیں۔ بولیرو کی تانوں کے ہمراہ گٹار کی سنگت نہ ہو تو اذان کی لے لگتی ہے۔ تم کوئی کام شروع کرنے سے پیشتر او جا اللہ کہتے ہو، جو دراصل انشاءاللہ ہے، اور تو اور یاسمین کے پھول ابھی تک خاسمین ہیں۔ کاؤنٹ جولین، مجھے علم ہوا ہے کہ تمہاری افریقی ریاست سیلوتا کے صحراؤں میں بے حد تندخو عقاب پائے جاتے ہیں۔ تم سیلوتا واپسی پر مجھے شکار کے لیے چند عقاب روانہ کر دو۔ کاؤنٹ جولین نے کچھ عرصہ پیشتر اپنی نوجوان بیٹی لزریک شاہ اسپانیہ کے محل میں آداب شاہی کی تعلیم و تربیت کے غرض سے بھیجی تھی۔ ایک روز دریائے تاجو کے کنارے جولین کی بیٹی حمام زرید میں غسل کر رہی تھی۔ لزریک نے اسے دیکھا، شاہانہ مزاج کے مطابق چند لمحوں کے لیے یوں فدا ہوا کہ اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا۔ جولین کو، جو شاہ اسپانیہ کا باج گزار تھا، اپنی بیٹی کی عزت لٹ جانے کا علم ہوا تو فوراً تولیدو آن پہنچا۔ شاہ کی فرمائش سن کر جولین نے مسکرا کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو افریقہ سے ایسے تندخو عقاب روانہ کروں گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں گے۔ اگلے سال 712 عیسوی میں کاؤنٹ جولین کی شکایت پر مسلمان تندخو عقابوں کی طرح اسپانیہ پر جھپٹے اور چشم زدن میں اس کی فضاؤں پر چھا گئے۔ جولین نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ ویسے گبن لزریک کے ہاتھوں جولین کی بیٹی فلوریڈا کے لٹنے کی داستان کو فرضی قرار دیتا ہے، اور اس کی تصدیق ابو الفدا سے ہوتی ہے، جو لکھتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی عربوں کے جنگی جہاز ساحل اندلس پر حملہ آور ہوا کرتے تھے، کیونکہ وہ ہسپانیوں کو کارتھیج کے محاصرے کے دوران میں مدد کی سزا دینا چاہتے تھے۔ بہرحال جولین نے کسی ذاتی عداوت کی بنا پر افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کو ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی۔ موسیٰ نے فضا کو سازگار پایا، مگر بھرپور حملے سے پیشتر خلیفہ ولید سے اجازت طلب کی۔ ولید نے پیغام بھیجا، باقاعدہ حملے سے پہلے ایک چھوٹا سا دستہ اندلس روانہ کرو تاکہ ہمیں اسپانیوں کی اصل قوت کا اندازہ ہو سکے۔ میں مسلمانوں کی بڑی تعداد کو طوفانی سمندروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہتا۔ عرب صحرا نشین ہونے کے ناطے سے ہمیشہ سمندر سے خوفزدہ رہے، اور یہ ترک ہی تھے جنہوں نے بعد میں یورپ کے اس مفروضے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا کہ تمام مسلمان سمندر سے خائف ہیں۔ ولید کے حکم کے مطابق موسیٰ نے 711 عیسوی میں طریف نامی ایک آزاد غلام کو 400 افریقی پیدل سپاہ اور 100 عرب گھوڑوں کی کمان دے کر 4 بحری جہازوں میں اندلس کی جانب روانہ کیا۔ طریف ساحل پر لنگر انداز ہوا اور اس کی مختصر فوج خشکی پر 18 میل اندر تک بلا مقابلہ چلی گئی۔ ساحل اندلس پر آج بھی وہ مقام تعریف کہلاتا ہے جہاں تقریباً 12.5 برس پہلے اس نام کے ایک آزاد غلام نے قدم رکھ کر مسلمان اسپانیہ کی بنیاد کی پہلی اینٹ رکھی۔ طریف کی انتہائی کامیاب مہم نے موسیٰ بن نصیر کو مطمئن کر دیا، اور وہ اندلس پر ایک باقاعدہ اور بڑے حملے کا منصوبہ بنانے لگا۔ پورا سال طنجر کی بندرگاہ میں اس مہم کے لیے جنگی جہاز بنتے رہے، اور موسیٰ اپنے محل میں اندلس کا نقشہ اپنے سامنے پھیلائے جنگی منصوبہ بندی میں مگن رہا۔ اگلے سال کے موسم بہار میں موسیٰ کے سپہ سالار طارق بن زیاد نے 5000 سپاہ کی میت میں افریقہ اور یورپ کے براعظموں کے درمیان حائل مختصر سمندری فاصلوں کو جہازوں پر عبور کیا، اور اس بے نام چٹان کے پہلو میں لنگر انداز ہوا جس نے بعد میں اس کا نام پایا اور جبل الطارق کہلائی۔ کہتے ہیں جب طارق کے جہاز طنجہ سے چلے تو ساحل پر کھڑے سینکڑوں بربر جوش میں آ کر سمندر میں کود پڑے اور تہتے ہوئے جہازوں پر جا سوار ہوئے۔ تاریخ دان گبن ساحل اندلس پر جہازوں کے جلائے جانے والے واقعے کے بارے میں شک کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے نزدیک اس قسم کا بے مقصد اور سنسنی خیز فعل طارق ایسے باشعور جرنیل کے ہاتھوں ممکن نہیں۔ جو ہی طارق خشکی کے اندر بڑھا، ارد گرد کے چھوٹے حکمرانوں نے لزریک کو اطلاع کر دی۔ سب سے پہلے لزریک کا ایک نائب ایڈیکو مقابلے پر آیا، مگر چند گھنٹوں کی لڑائی کے بعد میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ایڈیکو کی شکست سے لزریک کو موقع کی نزاکت کا احساس ہوا، اور وہ پوری تیاری کے ساتھ اپنے ڈیوک، کاؤنٹ اور بشپ ہمراہ لیے 1,00,000 فوج کی قیادت کرتا ہوا آگے بڑھا۔ آخری جنگ کے جائے وقوع کے بارے میں تاریخ دانوں میں اختلاف رائے ہے۔ بیشتر عرب تاریخوں میں اسے وادی برباد میں جھیل لاجنڈا کے کنارے بتایا گیا ہے، لیکن گبن کہتا ہے کہ یہ جنگ کاس کے قصبے کے نواح میں شریچ کے آس پاس لڑی گئی۔ اسی مقام پر طارق نے اپنی سپاہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا
میرے بھائیو، دشمن تمہارے سامنے ہے اور سمندر تمہارے عقب میں، کہاں جاؤ گے؟ اپنے قائد کے پیچھے چلے آؤ، کیونکہ میں نے عہد کر لیا ہے کہ یا تو جان دے دوں گا اور یا آسمانیوں کو مسل کر رکھ دوں گا۔ قاضی ولی محمد نے اس تقریر کا حوالہ دیتے وقت سمندر تمہارے عقب میں کے بجائے جھیل تمہارے عقب میں لکھا ہے، جس سے اس رائے کو تقویت ملتی ہے کہ جنگ جھیل لاجنڈا کے کنارے ہی لڑی گئی۔ تقریباً 3 دن تک فریقین میں چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہیں اور چوتھے روز 19 جولائی 711 عیسوی کو باقاعدہ جنگ شروع ہوئی۔ لذریک ہاتھی دانت کی بنی ہوئی رتھ پر سوار میدان میں آیا، جسے 2 سفید خچر کھینچ رہے تھے۔ قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمانوں کے حملے میں اتنی شدت تھی کہ ہسپانیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ موتیوں کی لڑیاں سر پر لپیٹے، ریشم کے سنہری لبادے میں ملبوس لذریک یقیناً اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے تند خو صحرائی عقابوں کی خواہش کی تھی۔ جب شکست یقین کی سرحدوں کو چھونے لگی تو لذریک شاہی رتھ سے اترا اور اوریلیا نامی سفید گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ بقول گبن وہ ایک بہادر کی موت مرنے کے بجائے وادی الکبیر کے پانیوں میں ڈوب مرا۔ ہسپانیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ایک غار میں گوشہ نشین ہو گیا اور باقی عمر عبادت میں گزار دی۔ پادری کہتے ہیں کہ کافروں سے شکست کھانے کی سزا میں اسے خدا نے ناگوں سے رینگتے ہوئے ایک ایسے گڑھے میں ڈال دیا جہاں وہ چلا چلا کر فریاد کرتا تھا، ناگنیں میرے جسم کے اس حصے کو ہڑپ کر رہی ہیں جس کی مدد سے میں نے تمام تر گناہ کیے۔ اور ایک مسلمان تاریخ دان ابن اطہر نے لذریک کے انجام کے بارے میں لکھا ہے، گوتھوں کے بادشاہ لذریک کا سفید گھوڑا دلدل میں پھنسا کھڑا تھا، ہیروں سے جڑی کاٹھی پر لبادہ شاہی رکھا تھا، کچھ فاصلے پر اس کا ایک جوتا اور ایک طلائی لباس پڑا تھا، وہ یا تو مارا گیا یا فرار ہو گیا۔ لذریک سا پہاڑ راستے سے ہٹا تو طارق کو گویا پورا اسپانیہ ایک وسیع میدان کی صورت نظر آنے لگا، جہاں کہیں کہیں شہری ریاستوں کے ٹیلے ابھرتے تھے، مگر بیشتر حصہ سپاٹ اور رکاوٹوں سے مبرہ تھا۔ اس نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ آرکیڈونا کی طرف، دوسرا اویرا یعنی وادی غرناطہ کی جانب، تیسرا مغیث رومی کی قیادت میں قرطبہ روانہ کیا گیا اور بقیہ فوج کے ہمراہ طارق خود تولیدو کی طرف بڑھا۔ احتیاط پسند موسیٰ کو جب طارق کی مسلسل کامیابیوں کی خبریں موصول ہوئیں تو اس نے اپنے جرنیل کو مزید پیش قدمی کرنے سے روک دیا۔ کچھ لوگ اس نامناسب حکم میں موسیٰ کا جذبہ حسد پنہا دیکھتے ہیں۔ ادھر موسیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے طارق کی سپاہ نے اپنے گھوڑوں کی باغیں بدستور ڈھیلی چھوڑے رکھیں، یہاں تک کہ گرمیوں کے آخر نے انہیں اسپانیہ کے دوسرے سرے پر واقع تولیدو کی فصلوں کے سائے تلے دیکھا۔ اس اثناء میں موسیٰ نے اپنے نافرمان جرنیل کا پیچھا کرنے کی ٹھانی اور جون 712 میں افریقہ کی گورنری اپنے سب سے بڑے بیٹے کو سونپ کر 10,000 شامیوں اور 8,000 بربروں کی قیادت میں اسپانیہ کے ساحل پر اترا۔ طارق کے چھوڑے ہوئے شہروں کرمونا اور اشبیلیا کو رونتا، گلیشیا اور لیون کے پہاڑوں کو عبور کرتا وہ تولیدو پہنچا۔ اس نے طارق کو حکم عدولی کی بنا پر چابک سے پیٹا اور فی الفور معزول کر دیا۔ اب موسیٰ کا ارادہ تھا کہ وہ کوہ پیرانیز عبور کر کے اطالیہ، فرانس اور جرمنی کو زیر کرے گا، پھر ڈینیوب کے کنارے کنارے پیش قدمی کرتا ہوا بحر بحیرہ اسود تک جا پہنچے اور قسطنطنیہ ختم کرنے کے بعد سیدھا شام میں خلیفہ ولید کے دربار میں پیش ہو کر اپنی فتوحات کو ایک نیم دائرے پر محیط کر لے، جس میں تقریباً پورا یورپ اور ایشیائے کوچک شامل تھا۔ مگر طارق کے چند ساتھی دمشق پہنچ گئے اور انہوں نے اپنے سپہ سالار کی معزولی کو بنیاد بنا کر خلیفہ ولید کو موسیٰ کے خلاف بھڑکا دیا۔ لوگا کے مقام پر خلیفہ کے قاصد نے موسیٰ کو جا لیا اور اس کے گھوڑے کی باگیں پکڑ کر واپسی کا حکم سنا دیا۔ موسیٰ یورپ فتح کرنے کی حسرت دل میں لیے واپس دمشق لوٹا، مگر اس شان و شوکت کے ساتھ کہ اس کے گھوڑے کے پیچھے 400 اسپانوی شہزادے تاج پہنے چل رہے ہیں، شانہ لباس میں سینکڑوں شہزادیاں پالکیوں میں سوار ہیں اور 40,000 سفید فام غلام مال غنیمت اٹھائے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بے مثال جلوس فلسطین پہنچا تو ایک قاصد خلیفہ ولید کی شدید علالت کی خبر لے کر آیا، ساتھ ہی ولید کے بھائی سلیمان کا پیغام آیا کہ جلوس فلسطین میں ہی روک دیا جائے تاں کہ ولید فوت ہو جائے اور اس کی جگہ سلیمان تخت نشین ہو جائے۔ یوں سلیمان اس فاتحانہ جلوس کا استقبال کر کے اندلس کی فتح کا سہرا اپنے سر باندھنا چاہتا تھا۔ اس نقطے پر موسیٰ کا مستقبل قابلیت سے دامن چھڑا کر قسمت کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ اس کے لیے فوراً رک جانا یا دمشق کی طرف بڑھنا یکساں پر از خطر تھا۔ رکنے کی صورت میں ولید خلاف توقع صحت مند ہو جائے تو سازش کا جرم، اور اگر بدستور دمشق کی جانب گامزن رہے تو ولید کی موت کی صورت میں نئے خلیفہ سلیمان کے قہر کا سامنا۔
موسیٰ نے حال کی حکمرانی پر بھروسہ کیا اور رکے بغیر آگے بڑھتا رہا۔ فروری 715 عیسوی میں فاتح اندلس دمشق میں داخل ہوا اور اس کا استقبال مسجد امیہ کی وسیع عمارت میں کیا گیا۔ سینکڑوں تاجداران یورپ سرنگو ہو کر خلیفہ کے حضور آداب بجا لائے۔ کہتے ہیں کہ اس موقع پر موسیٰ نے دوسرے مال غنیمت کے علاوہ خلیفہ کی خدمت میں وہ تاریخی میز بھی پیش کی جس کے بارے میں روایت ہے کہ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنوں نے تخلیق کیا تھا۔ اسی نسبت سے یہ سلیمان کی میز کہلائی۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد رومی اس میز کو یورپ لے آئے اور بعد ازاں یہ گوتھک بادشاہوں کے ہاتھ لگی۔ عاقبت سنوارنے کے لالچ میں یکے بعد دیگرے درجن بادشاہوں نے اسے جواہرات سے سجایا۔ مسلمانوں کے حملے کے وقت یہ میز تولیدو کے کلیسہ اعظم میں دھری تھی۔ طارق نے اسے ایک فرار ہوتے ہوئے راہب سے چھینا تھا جس نے یہ میز اپنے لبادے میں چھپا رکھی تھی۔ ایک روایت کے مطابق اس کے 360 پائے تھے اور جس وقت موسیٰ نے اسے خلیفہ کے حضور پیش کیا تو ان میں سے ایک موجود نہ تھا۔ طارق نے اس موقع پر آگے بڑھ کر وہ ایک پایا اپنے لباس سے نکال کر میز پر رکھ دیا اور یوں ثابت کر دیا کہ اندلس کا اصل فاتح وہ ہے، نہ کہ موسیٰ بن نصیر۔ خلیفہ نے جب اندلس کے اتنی آسانی سے فتح ہو جانے کا سبب دریافت کیا تو موسیٰ نے جواب دیا وہاں کے شہزادوں کی نامردی، لیکن یہ جواب اس نے خلیفہ ولید کو نہیں دیا تھا کیونکہ اس کی جگہ اب خلیفہ سلیمان تخت نشین تھا۔ موسیٰ کا شاندار استقبال اس بات کی ہرگز دلیل نہ تھا کہ سلیمان اس کی حکم عدولی بھلا بیٹھا ہے، بلکہ اس نے تو صرف اب تک بوڑھے موسیٰ کو اس تاریخی کھیل میں مرکزی کردار ادا کرنے کی اجازت دی جب تک فتح اندلس کی شہرت اس کے نام منتقل ہو کر تاریخ کے صفحوں پر نہ اتر گئی۔ یہ کھیل ختم ہوا تو اسے موجودہ حکومت کی حکم عدولی کے الزام میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ 2 لاکھ درہم جرمانے کے علاوہ تمام جائیداد چھین لی گئی، کل مراعات سے محروم کر دیا گیا اور پھر برسرعام کوڑے لگانے کے بعد شاہی محل کے باہر تپتی دھوپ میں ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ جرم تھا دروغ گوئی اور انا۔ آتش نمرود تو ایک معجزے سے سرد ہو گئی، مگر اس کے بعد مطلق العنان حکمرانوں کی آتش انتقام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے شاید خدا کے پاس بھی کوئی معجزہ باقی نہیں رہا۔ سلیمان بھی آدھی دنیا کا حکمران تھا۔ وہ مہندی سے سرخ کی ہوئی لمبی داڑھی والے عمر رسیدہ موسیٰ کو ذلت کے عمیق گڑھوں میں دھکیلنے کے باوجود مطمئن نہ ہوا اور اس نے اشبیلیہ کے گورنر موسیٰ کے بیٹے عبدالعزیز کو قرطبہ میں تحقیق کروا دیا۔ جلاد نے عبدالعزیز کا سارے ایک تشتری میں سجا کر موسیٰ کے سامنے رکھا اور پوچھا کیا تم ایک باغی کے خدوخال پہچان رہے ہو؟ موسیٰ نے جواب دیا میں صرف اپنے بیٹے کے خدوخال پہچان رہا ہوں۔ بالآخر موسیٰ کا بڑھاپا اور اس کی حرمان نصیبی اسے بادشاہوں کے غیظ و غضب سے بلند لے گئے اور وہ چند برس بعد مکہ میں فوت ہو گیا۔ تاریخ دان مکری نے لکھا ہے کہ آخری مرتبہ فاتح اندلس موسیٰ بن نصیر کو وادی القرا حجاز کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بھیک مانگتے دیکھا گیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔